اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی انگلش بک کا یونٹ 17 وٹ یو ڈو از واٹ یو آر ٹرانسلیٹ کریں گے۔ وٹ یو ڈو مطلب جو آپ کا پیشہ ہے، از وٹ یو آر یہ آپ کی شناخت ہے۔ یہ ایک معاشرتی برائی اس نے اٹیچ کی ہے کہ یہ صرف امریکن لوگوں میں اس قسم کی برائی پائی جاتی ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں اس قسم کی برائی پائی جاتی ہے۔ رائٹر ہے نکی مکوردر۔ نکی مکوردر ایک جرنلسٹ ہیں امریکن، تو انہوں نے یہ مضمون جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معاشرتی برائی ہے کہ ہم لوگوں کی شناخت جو ہے وہ ان کے پیشے کے حساب سے کرتے ہیں۔ جتنا بڑا پیشہ اتنا بڑا ہم اس انسان کو سمجھتے ہیں، خاص کر جو لوگ جتنا زیادہ کماتے ہیں اتنا زیادہ ہم ان کو ویلیو دیتے ہیں ان کے جاب ٹائٹل کے حساب سے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ ذرا مشکل قسم کا مضمون ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اسٹوڈنٹس کے لیے ذرا ایزی بنانے کی کوشش میں نے کی ہے، تو اسٹوڈنٹس سے کی کمنٹس سے پتہ چلے گا کہ میری یہ کوشش کتنی کامیاب رہی ہے۔ سو لیٹس بگن ان دا نیم آف اللہ۔ وی سے اس کا مراد امریکن لوگوں سے ہیں کہ ہم امریکن لوگ جو ہیں، ان لائک پیپل آلموسٹ ایوری ویئر ایلس ان دا ورلڈ، ہم ان لوگوں کے بالکل برعکس ہیں جو دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ وی ٹینڈ، ہمارا کچھ اس قسم کا رجحان ہے، ٹو ڈیفائن کہ ہم شناخت کرتے ہیں، اینڈ جج اور جانچتے ہیں، ایوری باڈی ہر کسی کو، ان ٹرم آف دا ورک دے ڈو کہ جو کام وہ کرتے ہیں اس حساب سے ہم ان کو شناخت کرتے ہیں اور ان کو جانچتے ہیں۔ ہم امریکن لوگ دنیا کے دوسرے لوگوں کے بالکل برعکس اس قسم کا رجحان رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی کام کے حساب سے شناخت کرتے ہیں اور ان کو جج کرتے ہیں، ان کو جانچتے ہیں۔ اسپیشلی ورک پرفارمڈ فار پے، خاص کر اس کام کے حساب سے ہم ان کو تولتے ہیں جس کام کے عوض وہ پیمنٹ لیتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں۔ چارلی از اے ڈاکٹر، چارلی ایک ڈاکٹر ہے۔ سیم از کارپینٹر، سیم ترکان ہیں۔ میری ایلن از کاپی رائٹر ایٹ اسمال ایڈ ایجنسی، اور میری ایلن وہ ایک چھوٹی سی ایڈز والی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کاپی رائٹر کا کام کرتی ہیں۔ مطلب جب ہم لوگوں کی ایک انٹروڈکشن کراتے ہیں کسی سے تو ہم ان کو ان کا پیشہ ضرور بتاتے ہیں تاکہ ان کو بتائیں کہ وہ کتنا چھوٹا انسان ہے یا کتنا بڑا انسان ہے۔ It is as if by defining how a person earns his or her rent money، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم بتاتے ہوں، ڈیفائن کرتے ہوں، بتاتے ہوں لوگوں کے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنا رینٹ منی کرائے کے لیے پیسہ کیسے بناتا ہے، مطلب اپنے اخراجات، ہم رینٹ سے اس کو نکال کر پورے اخراجات اس سے مراد ہیں، تو وہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ اپنے اخراجات کس طرح کماتا ہے، اپنے اخراجات کے لیے کمائی کس طرح کرتا ہے۔ مطلب ہماری اس بات میں کہ ہم جب کسی کا نام لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیشہ بتاتے ہیں تو لوگوں کو جتاتے ہیں کہ وہ کتنی اس کی کمائی ہے، وہ اپنے اخراجات کہاں سے پورے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ نام جو ہے وہ اٹیچ کر لیتے ہیں، اس کی شناخت، اس کی جاب ٹائٹل کو اس کی شناخت بنا لیتے ہیں۔ وی ویلیڈیٹ اور ریجیکٹ دیٹ پرسنس ایگزسٹنس، اس تعارف میں اصل میں ہم اس شخص کی وجود کو جو ہے یا تو حیثیت دیتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو بالکل ہی ٹھکرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس کی حیثیت کو۔ تھرو دا ورک اینڈ جاب ٹائٹل وی ایویلویٹ دا ورتھ آف دا لائف اٹیچڈ،
اس جاب ٹائٹل کے کام کے حساب سے ہم اس جاب سے جو زندگی اٹیچ ہے، مطلب اس جاب کا جو مالک انسان ہے، لائف اٹیچ اس سے جو ہے، مطلب اس جاب کا کرنے والا جو ہے اس کی حیثیت کو تولتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو جو ہے اس کا حساب کتاب لگا لیتے ہیں۔ اب رائٹر کہتی ہیں کہ جو لوگ فی الحال کام نہیں کر رہے ہوتے وہ جاب لیس ہوتے ہیں، لیکن پہلے ان کا کوئی کام ہوتا تھا، تو ان کا تعارف ہم کس طرح کراتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لیری از اے لیڈ آف آٹو ورکر۔ لیڈ آف مطلب سابقہ، فارمر، کہ یہ لیری ہے اور یہ سابقہ گاڑیوں کا کام کرنے والا انسان ہے۔ تو اس کا ہم صاف صاف مطلب بتاتے ہیں کہ فی الحال یہ کمائی والا انسان نہیں ہے، پہلے یہ کمائی کیا کرتا تھا اور اس کی کمائی گاڑیوں کے کام سے آتی تھی، لیکن ایٹ پریزنٹ یہ جو ہے کچھ نہیں کرتا۔ ٹونی ایز ریٹائرڈ ٹیچر، یہ جو ٹونی صاحب ہیں یہ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، یہ پہلے کمائی کرتے تھے اب ریٹائر ہیں۔ سیلی ایز اے فارمر شو گرل، سیلی نامی خاتون جو ہیں یہ سابقہ شو گرل، یہ رقاصہ کا کام کرتی تھی۔ اینڈ بلیک جیک ڈیلر، اور یہ بلیک جیک ڈیلر بھی تھی، یہ تاش کے کھیل کی، ایک تاش کے پتوں کا ایک کھیل ہوتا ہے، ان کی وہ کھیل کا جو سامان ہے بلیک جیک کھیل کا، تو اس کی ڈیلر بھی ہے، اور یہ فرام ویگاس، یہ ویگاس نامی شہر سے تعلق ہے اس کا۔ It is as if by learning that a person currently earns no money at job۔ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس سے یہ مطلب بتانے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ فی الحال وہ کچھ نہیں کما رہا یہ انسان۔ and maybe hasn't earned any money at job for years، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس شخص نے کئی سال تک کچھ نہ کمایا ہو۔ we assign that person to limbo، وہ ہم اصل میں اس شخص کو عالم برزخ میں بھیج دیتے ہیں۔ عالم برزخ جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے جو مرنے کے بعد نہ دنیا میں وہ انسان ہوتا ہے اور نہ آخرت شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کا، تو اس کی روح جو ہے ایک معلق جگہ میں ہوتی ہے۔ مطلب ہم اس انسان کو جو ہے فراموش کر دیتے ہیں، اپنی لسٹ سے ہی نکال دیتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ فار دا پریزنٹ، کم از کم حالیہ وقت کے لیے ہم اس کو اپنی لسٹ سے نکال دیتے ہیں، اس کو لیمبو میں بھیج دیتے ہیں، اس کو فراموش کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کماتا نہیں ہے۔ وی ڈیفائن سچ نان امپلائڈ پرسنس ان ٹرم آف دیئر پاسٹ جاب ہسٹری، اور ایسے اشخاص کی شناخت جو ہیں جو نن امپلائڈ ہیں، جو جاب لیس ہیں، جو کام نہیں کر رہے ہیں، ان اشخاص کی شناخت ہم ان کی فارمر پاس جو فارمر جاب ہسٹری ہے، پاس جاب ہسٹری ہے، سابقہ جاب ہسٹری کے حساب سے کرتے ہیں۔ دس سیمس پیکولیئر ٹو می، پیکولیئر ٹو می، یہ مجھے کچھ نرالی بات لگتی ہے، کچھ عجیب سی بات لگتی ہے۔ People aren't cast in bronze because of job they hold or once held۔ لوگوں کی حیثیت کا اندازہ اس چیز سے نہیں لگانا چاہیے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں یا پہلے زمانے میں کیا کام کرتے تھے۔ A retired teacher، ایک ریٹائرڈ استاد، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، may spend a lot of volunteer time working with handicapped children، کہ وہ تو ہے ریٹائر، ایک استاد ہیں، فی الحال وہ ریٹائر ہیں، لیکن مثال کے طور پر وہ بڑا قیمتی کام کر سکتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو والنٹیئر کر سکتا ہے، رضاکارانہ طور پر وہ ہینڈی کیپ معذور بچوں کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو وہ اگر معذور بچوں کے لیے کام کرے گا تو وہ تو اس ٹیچنگ جاب سے زیادہ اہم کام ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو ریٹائر ٹیچر کہیں گے اور اس کا تعارف ریٹائر ٹیچر کے حساب سے کرائیں گے، کیونکہ فی الحال وہ کچھ نہیں کماتا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریٹائر بندہ ہے اور یہ جو ہینڈی کیپ چلڈرن کے لیے کام کر رہا ہے، تو ہم اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہ اس کو کسی حیثیت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور یا سیم جو ٹیچر ہے، سیم وہی شخص، he might be raising money for loyal order of hibernating hibiscus،
کہ وہ یہ جو لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہبسکس ہے، یہ کوئی تنظیم ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہم ایز اٹ از اس کا نام لے کر بات کریں گے، اور ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہبسکس اس کا کیا مطلب ہے، یہ کون لوگ ہیں. لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو معذور لوگوں کے ساتھ کے لیے وہ فنڈ ریزنگ کرتا ہوگا، یا اگر یہی استاد لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہبسکس نامی تنظیم کے لیے منی ریز کرے، فنڈ ریز کرے، تو وہ تو زیادہ اہم کام ہو گیا. تو لیکن ہم اس کی کام کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ اس کو اس کے پیسے نہیں ملتے، یہ رضاکارانہ طور پر کرتا ہے، تو ہمیں یہ بڑا کام نہیں دکھائی دیتا. That apparently doesn't count، اور یہ گنا نہیں جاتا، یہ کسی حساب میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیسے نہیں ملتے. Who's Tony؟ ٹونی کون ہے؟ ہم پھر بھی کہتے ہیں وہ فنڈ بھی ریس کرتا ہوگا لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہبسکس کے لیے، یا ہینڈی کیپ چلڈرن کے لیے وہ کام کر رہا ہوگا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ who's Tony پوچھتے ہیں تو جواب آتا ہے he's a retired teacher، وہ تو ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہے. A laid off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. ایک آٹو ورکر جو کہ لیڈ آف ہے، سابقہ آٹو ورکر ہے، فی الحال وقت میں وہ اپنے کسی کزن کے گیس اسٹیشن میں گیس بھی ڈالتا ہوگا، انسائکلوپیڈیا ویکینڈز پر ہفتہ وار چھٹیوں میں بیچتا ہوگا. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ who is Larry، کہ لیری کون ہے، تو until and unless he begins to work steadily again، تو جب تک کہ اس نے دوبارہ steadily مستحکم کام شروع نہ کیا ہو، تب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں he is laid off auto worker، کہ وہ تو سابقہ آٹو ورکر ہیں. یہ جو ویکینڈز میں انسائکلوپیڈیاز بیچتا ہے، یہ جو کزن کے گیس اسٹیشن میں وہ گیس ڈالتا ہے، تو یہ ہم اس کا حساب اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے تھوڑا سا کوئی خرچہ اس کو ملتا ہوگا، وقت گزاری کے لیے وہ کام کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، he is nothing right now، he was something in the past. This is the same as saying he is nothing now but he used to be something، کہ ابھی فی الحال وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں he used to be something، ہاں وہ پہلے کچھ تھا. an auto worker، ہاں پہلے زمانے میں وہ آٹو ورکر تھا. There is a whole category of other people who are just something، ایک اور کیٹیگری ہے، ایک گروہ ہے، ایک قسم ہے لوگوں کی جن کو ہم just something کہتے ہیں، بس صرف یہ کچھ ہے. To be just anything is worst، یہ جو just anything والی بات ہے یہ بہت خراب بات ہے، بدترین بات ہے. It is not recognized by society as having much value at all، اور معاشرہ اس جسٹ والے لوگوں کو، یہ جو جسٹ کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتا. ان لوگوں کو معاشرہ تسلیم نہیں کرتا کہ ان کی بھی کوئی ویلیو ہے، کہ ان کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے. not now and probably not in the past either، نہ اب اور نہ شاید پچھلے زمانے میں. to be just anything is to be totally discounted، اور یہ جسٹ اینی تھنگ والا، یہ جو صرف کچھ چیز والی بات ہے، یہ جو شخصیات ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو ٹوٹلی ڈسکاؤنٹ کیا، ٹوٹلی نظر انداز کر دیا ہے اپنی زندگی سے. ایٹ لیسٹ فار دا پریزنٹ، کم از کم فی الحال وقت کے لیے. There are a lot of people who are just something، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف کچھ ہوتے ہیں. Just a housewife immediately and painfully comes to mind، جب ہم جسٹ والے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے immediately، فوراً and painfully، اور بڑے دردناک انداز میں ہمارے ذہن میں ہاؤس وائف آتی ہیں. We still hear it all the time، ہم یہ بات ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ She's just a housewife. جب ہم ان سے خود پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتی ہیں، I'm just a housewife، تو وہ خود اپنے آپ کو just بولتی ہیں. Sometimes women who have kept a house، بعض اوقات
ایسی خواتین جو گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں. اینڈ ریئرڈ 6 children, اور اس نے 6 بچے پالے ہوئے ہوتے ہیں. ریفر ٹو دیم سیلفس ایز جسٹ ہاؤس وائف, وہ بھی خود اپنے آپ کو جسٹ ہاؤس وائف کہتی ہیں. جب ان سے آپ پوچھ لیتے ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں جسٹ ہاؤس وائف, حالانکہ اس نے وہ نسلوں کے پالنے کی ذمہ دار ہیں. اس نے دنیا کا سب سے بڑا کام جو ہے اس کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے, اور سب سے مقدس کام دنیا کا جو ہے نسل بڑھانے کا اور بچوں کی پرورش کرنے کا کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ خود اپنے آپ کو جسٹ ہاؤس وائف بولتی ہیں. پھر رائٹر جو ہیں اب کچھ اور نام لیتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بھی جسٹ کیٹیگری میں رکھتے ہیں. جسٹ بم, یہ تو صرف ایک جاہل انسان ہے یا آوارہ انسان ہے. جسٹ اے کڈ, یہ تو صرف ایک بچہ ہے. جسٹ اے بیگ لیڈی, یہ بیگ اٹھانے والی, مطلب بیگ میں اپنا پورا سامان لے کر خانہ بدوش عورت, جس کے بیگ میں پورا اس کا رہن سہن کا سامان ہوتا ہے, اس کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا, وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں اور زندگی سڑک کنارے گزارتی ہیں, تو اس کو بیگ لیڈی, شی از جسٹ اے بیگ لیڈی. جسٹ این اولڈ مین, اور اس میں جسٹ اے اسٹوڈنٹ, یہ جسٹ اے پنک. جسٹ اے پنک مطلب لوفر ٹائپ کا انسان, اور سم ادر, یہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس جسٹ والی کیٹیگری میں آتے ہیں. یو کین پرابیبلی ایڈ ٹو دا لسٹ, اور رائٹر کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ نام بتا دیے, آپ اس لسٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں. دا جسٹ کیٹیگری کنٹینس پریزنٹ نان ارنر, اور یہ جو جسٹ کیٹیگری ہے اس میں یا تو کرنٹلی حالیہ دنوں میں جو کمائی نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, پیپل ہو ہیو نو پاسٹ جاب ہسٹری, ایسے لوگ جن کی ماضی میں کوئی ایسا کام نہیں تھا, دیٹ از ہائیلی ویلیوڈ بائی سوسائٹی, جس کو سوسائٹی زیادہ ویلیو دیتی ہو, جس کی سوسائٹی میں کوئی حیثیت ہو اس جاب کی, تو ایسا کوئی جاب اس کا نہیں تھا. اینڈ پیپل ہوز پریزنٹ جابس آر آن دا لو اینڈ آف پے اینڈ پریسٹیج اسکیل, یا تیسرے نمبر پر ایسے لوگ آتے ہیں جن کی سیلری جو ہے وہ لو اینڈ آف پے اسکیل میں ہے یا پریسٹیج اسکیل میں ہے, جن کی سیلری پریسٹیج کے حساب سے, عزت کے حساب سے اور پے کے حساب سے نچلے درجے میں, لو اینڈ میں آتی ہوں, نچلے درجے میں آتی ہوں. تو 3 قسم کے لوگ ہو گئے. نان ارنر, وہ لوگ جو پاسٹ جاب ایسی ہسٹری ان کی نہیں تھی, جو پاسٹ میں ایسا جاب رکھتے ہوں جس کو ہائیلی ویلیو کیا جاتا ہو سوسائٹی کے ذریعے, مطلب ایسی کوئی جاب اس کی نہیں تھی پچھلے زمانے میں جس کو سوسائٹی بہت زیادہ حیثیت دیتی ہوں, یا ایسے لوگ جن کی سیلری جو ہے وہ لو اینڈ پر ہے پے اسکیل کی اور پریسٹیج اسکیل کی لوور اینڈ پر ہے. تو یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں ان کو ہم جب ان کا تعارف کراتے ہیں تو ہم جسٹ اس کے ساتھ بولتے رہتے ہیں. A person can be just a cab driver, مثال کے طور پر فار ایگزامپل ایک انسان جو ہے وہ جب کیب ڈرائیور ہو تو ہم کہتے ہیں از جسٹ اے کیب ڈرائیور, اور جسٹ اے جینیٹر, یا کوئی چوکیدار ہوتا ہے تو جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے وہ کون ہے, کیا کام کرتا ہے, ہم کہتے ہیں جسٹ جینیٹر, وہ تو صرف ایک چوکیدار ہے. نو ون از ایور جسٹ وائس پریزیڈنٹ however, تاہم جب کوئی وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہم کہیں کہ یہ تو جسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے کسی کمپنی کا. کمپنیز میں ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, وہ جنرل مینیجر ہوتا ہے پوری کمپنی کا, اور ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں. تو یہاں اس کا مراد جو ہے وہ کسی کنٹری کا وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے, کسی کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ. تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہی از جسٹ اے وائس پریزیڈنٹ. وی آر سپوز ٹو بی اے کلاس لیس سوسائٹی. اب یہ رائٹر کہتی ہیں کہ ہمیں ایک درجہ بندی نہ رکھنے والی سوسائٹی, نہ رکھنے والا معاشرہ ہونا چاہیے, ہمیں درجہ بندیاں نہیں کرنی چاہیے. بٹ وی آر ناٹ, لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. وی ڈونٹ ریکگنائز اے ٹائٹلڈ نوبیلٹی, ہم
اس شرافت کو نہیں مانتے جو ٹائٹل جاب ٹائٹل سے جڑی ہوئی ہو، ہم اس کی شناخت نہیں کرتے، مطلب ہم اس کو نہیں مانتے. وی ریفیوز ٹو ایکنالج ڈائنیسٹک پریویلیج، اور ہم خاندانی قسم کی پریویلیجز کو، استحقاق، رعایت کو اکنالج نہیں کرتے، نہیں مانتے. بٹ وی سرٹنلی سپریٹ دا ویلیوڈ فرام دا ویلیولیس، لیکن ہاں ہم قدر و قیمت والے لوگوں کو بے قدر لوگوں سے یا بغیر قدر و قیمت والے لوگوں سے سپریٹ، الگ کرنے کے قائل ہیں. اینڈ اٹ ہیز a lot to do with job and importance اور prestige we attach to them. ہاں اس میں جاب کا عمل دخل ہے، اور اس جاب وہ جو کام کر رہا ہے اس کی اہمیت ہے، اور اس کی وقار اور عزت، پریسٹیج ہم اس سے اٹیچ کرتے ہیں، اس سے منسلک کرتے ہیں، اس کا عمل دخل ہے. لیکن ہمیں مکمل طور پر صرف مادی بات پر جو ہے انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مادہ پرستی کی طرف جائیں کہ یہ آدمی اس جاب سے کتنا کماتا ہے اور ہم اتنی عزت اس کمائی کے حساب سے دے دیں. نہیں، ہم اگر کوئی ڈاکٹر ہیں تو اس کی ڈیو عزت اسے دینی چاہیے، مطلب جاب کا اس میں عمل دخل ہے، لیکن صرف اور صرف جاب کی بنیاد پر کوئی قابل عزت نہیں ہوتا. It is no use arguing whether any of this is correct or proper. میں جو بات کر رہی ہوں، نکی میکوردر کہتی ہیں کہ یہ بات، یہ مباحثہ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یا مناسب ہے تو یہ فضول ہے. اٹ از نو یوز، یہ فضول سی بات ہے. ریشنلی اٹ از سیلی، عقلی طور پر بیوقوفی کی بات ہے. دیٹس our سسٹم however. تاہم یہ ہمارا جو ہے سسٹم ہے، نظام ہے، اسی طرح چل رہا ہے. اینڈ وی شوڈ ناٹ اونلی کیپ اٹ ان مائنڈ، اور ہمیں صرف اس کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے. وی شوڈ ٹیچ our children how it works. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ نظام کس طرح کام کرتا ہے. It is perfectly well to want to grow to be a cowboy or nurse. یہ بات بالکل بجا ہے کہ کوئی انسان یہ وانٹ کرے، یہ شوق رکھے to grow، کہ وہ اس طرح پلے بڑھے to be a cowboy، کہ وہ کاؤبوائے بننا چاہتا ہے، اور نرس یا نرس بننا چاہتا ہے. کسی کی اگر یہ خواہش ہو تو یہ پرفیکٹلی ویل، یہ بجا بات ہے، ٹھیک ٹاک بات ہے. کاؤ بوائے ایک گائے وغیرہ چرانے والے کو بھی کہتے ہیں، اور کاؤ بوائے جو ہیں لاپرواہ انسان کو بھی کہتے ہیں. Kids should know however that quite apart from earning potential. تاہم بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کمائی کی صلاحیت، ارننگ پوٹینشل رکھنے کے باوجود، کمائی کی صلاحیت رکھنے کے کوائٹ پارٹ، اس کے بالکل برعکس، the cattle breeder is much more respected than the hired hand. کہ جو ارننگ پوٹینشل ہے وہ تو ہائر ہینڈ کی زیادہ ہوتی ہیں، وہ تو مزدور کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن quite apart from that, quite apart from his earning potential، جو کہ ہائر ہینڈ کی زیادہ ہوتی ہیں. جو ہائر ہینڈ ہے، جو مزدور ہے، وہ کمائی کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس کیٹل بریڈر جو ہے، جو کیٹل کو بریڈ کرنے والا ہے، مال مویشی کا پالنے والا جو مالک ہے، اس کو زیادہ عزت ملتی ہے. The doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse. اور کوئی ڈاکٹر کسی نرس سے زیادہ عزت اور زیادہ رعایتوں کا مستحق ہوتا ہے، مطلب ہم لوگ اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور زیادہ رعایتیں دیتے ہیں. I think some anthropologists ought to study. میرے خیال میں انتھروپولوجسٹس، بشریات کے ماہر، علوم انسانی کے ماہرین، ایسے کچھ ماہرین ہونے چاہیے جو بشریات کے ماہرین ہوں. ought to study، they must study، ان کو یہ مطالعہ کرنا چاہیے. our uncatalogued system،
ہمارے اس نظام کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان کیٹلاگڈ ہے، جو لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قوانین کہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سسٹم کس چیز کا ہے؟ آف ایوارڈنگ رسپیکٹ اینڈ ڈیفرنس ٹو ایچ ادر، کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ اور ڈیفرنس جو ہیں ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے احترام. ہم ایک دوسرے کو جو احترام اور عزت دیتے ہیں بیسڈ آن جاب وی ہولڈ، اور وہ اس جاب کے حساب سے یہ عزت دیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو بشریات کے ماہرین کو اس چیز کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اس سسٹم کا مطالعہ کرنا چاہیے. ویئر ڈز اے وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ پلاننگ فٹ ان؟ اور کمپنی میں جب پروڈکٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہو تو وہ کہاں فٹ ہوتا ہے ہمارے اس نظام کے اندر؟ از دیٹ بیٹر دین وائس پریزیڈنٹ سیلز؟ کیا وہ ان پبلک کانشسنس اور انکانشسنس، کہ پبلک کے کانشسنس میں، شعور میں، اور یا انکانشسنس لاشعور میں، وہ جو وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا ہے، کیا وہ سیلز ڈپارٹمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ سے مختلف ہیں یا اس سے بہتر ہیں؟ تو یہ ایک سوال رائٹر نے چھوڑ دیا کہ جب ہم یہ وائس پریزیڈنٹ اور وہ وائس پریزیڈنٹ، ان دونوں، اس وائس پریزیڈنٹ اور اس وائس پریزیڈنٹ کا موازنہ کرتے ہیں، جو ایک سیلز ڈپارٹمنٹ کا ہے، دوسرا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے، پروڈکٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا ہے، امپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے، ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے، تو کانشسنس میں پبلک کے، شعور میں یا کانشسنس میں یا اس کے لاشعور میں، کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا ایک دوسرے سے بہتر ہیں؟ یہ چیزیں اسٹڈی کرنی چاہیے بشریات کے ماہرین کو. رائٹرز آن ڈیڈلی ڈاٹ. ڈیڈلی ڈاٹ a thing of a little or no value، یا تو اس کی ویلیو بہت کم ہو یا بالکل سرے سے ہونا. مطلب رائٹرز جو ہیں وہ ڈیڈلی ڈاٹ کماتے ہیں، وہ بہت کم کماتے ہیں، نہ ہونے کے برابر کماتے ہیں. بٹ آئی سسپیکٹ، لیکن مجھے شک ہے، they are held in higher esteem than wealthy rock musician، کہ ویلدی راک میوزیشنز جو ہیں، جو مالدار قسم کے راک میوزک والے ہیں، موسیقار ہیں یا فنکار ہیں، ان سے ان کی ہائر اسٹیم میں ان کو رکھا جاتا ہے. رائٹرز کو، ادیبوں کو مالدار قسم کے میوزیشنز سے اسٹیم کے حساب سے، عزت اور وقار کے حساب سے ان کو ہائر مقام میں، بڑے مقام میں رکھا جاتا ہے. مطلب ان کی عزت موسیقاروں سے زیادہ کی جاتی ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں کماتے. دیٹ از if everybody older than 40 gets to vote. لیکن شرط یہ ہے کہ جو ووٹنگ اس کے لیے کی جاتی ہے، کون ہے جو اس کو اس کیٹیگری میں رکھے گا؟ اس کیٹیگری کے ووٹرز جو ہیں وہ اگر 40 سال سے زیادہ کے لوگ ہوں، اگر 40 سال سے زیادہ لوگوں کے سے پوچھا جائے، جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ میوزیشن کی زیادہ عزت ہے یا ایک رائٹر کی، تو وہ ووٹ دے گا کہ رائٹر کی عزت زیادہ ہے، حالانکہ وہ ڈیڈلی ڈاٹ کماتا ہے، وہ لٹل ویلیو والی کمائی کرتا ہے. لیکن اب ابو 40 جو لوگ ہیں وہ ووٹ دیں گے عزت کے حساب سے رائٹر کو. اس میں چھپی ہوئی ایک بات ہے کہ بلو 40 جو لوگ ہیں، نوجوان لوگ جو ہیں، وہ میوزیشنز کو زیادہ عزت دیں گے یا ان کو زیادہ ویلیو دیں گے. ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ وچ جابس ہیو گریٹ ویلیو؟ ہم کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ کون سی کرائٹیریا ہے جس کے حساب سے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جاب کی ویلیو، جو قدر و قیمت جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور اس قدر و قیمت کے حساب سے چونکہ جاب کی قدر و قیمت زیادہ ہے اینڈ دیئرفور the job holders are wonderful people، تو اس جاب کے کرنے والے جو ہیں وہ حیران کن قسم کی مخلوق ہیں. Why is someone who builds a shopping center called an entrepreneur؟ کہ
شاپنگ سینٹر بنانے والے کو ہم انٹرپرینور کیوں کہتے ہیں، بڑا کاروباری کیوں کہتے ہیں؟ while someone who builds freeways is called a contractor. حالانکہ جو فری ویز بنانے والے لوگ ہیں، شاہراہیں بنانے والے لوگ ہیں، ان کو ہم ٹھیکیدار کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ اس نے سوال اٹھایا، خود ہی کہتی ہیں I have no answer to any of this. میرے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہے۔ میں چاہوں گی کہ کوئی انتھروپولوجسٹ قسم کے لوگ ہوں، کوئی بشریات کے ماہرین ہوں، وہ اس چیز کو اسٹڈی کریں، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نیکی میک فردر کہتی ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ But we might think about the phenomenon the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be a judge. لیکن اگلی مرتبہ ہمیں اس فینامنن، اس حقیقت، اس مظہر قدرت پر سوچنا چاہیے جب ہم نیکسٹ ٹائم، اگلی مرتبہ ہم ٹیمپٹڈ ہو جائیں، لالچ میں آ جائیں، للچا کر فون اوور کریں، ہم ایکسیسولی پریزنگ کریں، فلیٹرنگ کریں۔ فون اوور ایکسیسولی پریزنگ مطلب فلیٹرنگ کے حد تک، خوشامد کی حد تک ہم خوشامد کریں، یعنی ہم کسی اجنبی سے ملتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنا تعارف کرا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا تو وہ جج ہیں یا اسی طرح کا، اسی کیٹیگری کا کوئی اور مطلب اثر رسوخ والا ہے یا مالدار انسان ہے، تو ہم ٹیمپٹڈ ہو کر، لالچ میں آ کر فون اوور کر لیتے ہیں۔ فون اوور اتنی پریز، ایکسیسولی، حد سے زیادہ کسی کی پریزنگ کرنا، فلیٹرنگ کرنا in order to get a favor from them، کہ آپ یہ طمع رکھتے ہیں کہ یار یہ انسان کبھی میرے کام آ سکتا ہے، اس کا اثر رسوخ میرے کام آ سکتا ہے، تو اس کو فون اوور کہتے ہیں۔ تو ایک دم ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور ہم فلیٹرنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو رائٹر کہتی ہیں کہ آئندہ کے لیے جب کوئی اسٹرینجر ملے اور ہمیں پتہ چلے وہ اثر رسوخ والا ہے یا مالدار ہے اور ہم فون اوور کرنا شروع کر دیتے ہیں لالچ میں، تو ہمیں اپنے رویے پر سوچنا چاہیے۔ یا دوسرا سیناریو پیش کر رہی ہیں کہ نیکسٹ ٹائم وی کیچ اوور سیلفس، کہ اگلی مرتبہ جب ہم اپنے آپ کو پکڑیں، مطلب اپنے آپ کو پائیں، کیا پائیں؟ کرتے ہوئے پائیں ڈسکاؤنٹنگ، کہ ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، دا پرسنل ورتھ، شخصی عزت میں، شخصی وقار میں، ایک شخص کی شخصی وقار میں ہم کمی کر رہے ہیں on the basis of his job because he is garbage collector، کہ وہ گاربیج کلیکٹر ہے، وہ ایک کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ہے، اس لیے ہم اس کی عزت اور وقار میں جب ہم کمی کر دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے اپنے رویے کے اوپر۔ یہ میری ایک کاوش تھی، یہ مضمون تھوڑا مشکل تھا اور میں نے کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو ایزی بناؤں، تو اسٹوڈنٹس کی کمنٹس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میری کاوش کتنی کامیاب ہیں۔ السلام علیکم۔